قرآن کریم کی سورہ ریاض میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے اندر نبی اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے۔ پھر حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک جگہ انسانیت جہاں آباد تھی 1,24,000 پیغمبر بھیجے گئے، لیکن نام سے ذکر صرف 25 پیغمبروں کا ہے، کیونکہ اگر ان سب کے نام، زندگی اور قوموں کے حالات بیان ہوتے تو یہ قرآن کریم کی ہدایت اور عبرت کی کتاب کی بجائے تاریخی کی کتاب زیادہ معلوم ہوتی، اس لیے ان کا ذکر کرنا ضروری نہیں تھا۔ مگر آج ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ہندو مذہب مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ہزاروں سال پرانا ہے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین پر کوئی نبی بھیجا گیا۔ ان کے پاس بھی قرآن کریم کی طرح بھگوان کی طرف سے بھیجی ہوئی کتابیں ویداس کی صورت میں موجود ہے، جس میں کسی بھی پیغمبر کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ سورۃ الانبیاء آیت 107 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے، یعنی کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا۔ اس میں ہندوستان کی سرزمین بھی شامل ہے۔ تو پھر ہندو مذہب کو ماننے والے اس کو انکار کیوں کرتے ہیں؟ اگر اس سرزمین پر واقعی کوئی نبی نہیں بھیجا گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کتابوں میں کیسے موجود ہے؟ نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر کیسے بیان ہوا ہے؟ ایک اللہ ہی کی عبادت کا کیوں کہا گیا ہے؟ اگر یہ سچ ہے، اس قوم کے اندر ہدایت کے لیے آنے والے کسی نبی کی تعلیمات ہیں جنہیں وقت کے ساتھ بگاڑ دیا گیا، تو وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ یہ ہندو کس نبی کی امت ہیں؟ ہندو مذہب کے ماننے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین مذہب ہے، کہ جب اسلام یا مسلمان لفظ کا وجود تک بھی موجود نہیں تھا، کفر اور شرک کی عبادت اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل نے حابل کو قتل کیا تھا اور ان سے الگ ہو کر کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی ایک وقت پر سونے کے بچھڑے کی عبادت شروع کی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کعبے کے اندر بھی 360 بت موجود تھے، جنہیں فتح مکہ کے وقت صحابہ کرام نے توڑ کر ٹکڑے کر دیے تھے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بت پرستی تو دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمان اولاد کے وقت سے آج تک موجود ہے، مگر اس کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ گمراہی سے ہے، جو کہ شیطان ان سے کرواتا رہا۔ مگر جہاں تک ہندوستان کی سرزمین کا تعلق ہے تو یہاں پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے یقیناً کئی پیغمبر بھیجے گئے، جس کی کچھ تعلیمات تو آج بھی صحیح حالت میں موجود ہے، مگر زیادہ تر کو بگاڑ کر اس کی وجہ سے بت پرستی اور گمراہی شروع ہوئی، کیونکہ ان کتابوں میں آج بھی ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں، وہ ایک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، مگر پھر بھی اس کی کئی مورتیاں بنا کر اس کے شریک خدا بنا کر ان کی پوجا ہوتی ہے، اور آج تک ہندو مذہب کے اندر چھوٹے بڑے کئی بلین بت بنائے جا چکے ہیں۔ ہندوؤں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام کی شروعات 1400 سال پہلے ہوئی، مگر ہندو مذہب اس سے بھی پہلے دنیا کا پرانا ترین مذہب ہے، اس لیے اسلام کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ دنیا کا پہلا پیغمبر ہی ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جس وقت ہندوستان کی سرزمین پر سری لنکا کی پہاڑی پر اتارا گیا تھا، وہاں آج بھی ان کے قدم کا نشان موجود ہے، یعنی کہ ہندوستان کی سرزمین پر پہلا ہی قدم ایک مسلمان اور پیغمبر نے رکھا۔ اس کا مطلب اسلام کی ابتدا عرب سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، کیونکہ مسلمان کے لفظ کا مطلب ہے اپنی خواہشوں کو رب کے حوالے کرنے والا۔ اس کا حکم ماننے والا۔ لفظ آدم بھی سنسکرت زبان کا لفظ ہے، جو کہ ہندوستان کی سرزمین کی زبان ہے، نہ کہ عرب کی زبان۔ سنسکرت میں مطلب ہے پہلا،
शुरुआती या ओरिजिनल। इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर संभवा मनु कहकर पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी वजह से उनके वजूद को इनकार करने की कोशिश करे तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मुकद्दस किताब ऋग्वेद और विवेश पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और फरिश्तों का उन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना, फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। विवेश पुराना चैप्टर 427 के अंदर यह तमाम वाक़यात बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा और इंजील मुकद्दस में भी। मदीस पुराना में लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संभवा मनु यानी कि आदम, दूसरे को फीमेल यानी शत्रपाका बनाया, जिसे मुसलमान हजरत बीवी हव्वा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद है तो इनका शीर्ष भी एक होना चाहिए, यानी कि एक खुदा श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन पुल आज भी हजारों साल से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनाना कोई इत्तफाक नहीं। तो इसके बाद इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगंबर को भेजा गया था, क्या उसके बारे में हमें तारीखी में कोई सबूत मिलते हैं? सबसे पहली बात यह है कि हिंदू नाम का कोई मजहब इस तारीख में कहीं भी मौजूद नहीं है, और न ही हिंदू मजहबी किताबों में, और न ही कोई आसमानी किताबें तौरेत, जबूर, इंजील में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। दरियाए सिंध के पास रहने वाले, सिंधु नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि इसका ये मजहब संस्कृत जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं सनातन नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला। जैसे कि बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम के अंदर सूरह रूम में है, जहाँ पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है, यानी कि सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। तारीख के हवालों और मजबूत दलाइल से ये पता चलता है कि ये वेद किसी पैगंबर पर नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें उन्हें नूह कहा गया है। वेदों में पैगंबर व अजीम शख्सियत के लिए मनु का लफ्ज दिया गया है, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का वाक़या तफसील से मौजूद है।